کلات کے علاقے نیمرگ میں بس پر فائرنگ، 3 مسافر جاں بحق، 7 زخمی۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 کی حالت تشویشناک۔ مسافر کوچ کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں واقعہ سخت قابل مذمت ہے۔ جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ پاکستان ایئر لائنز کا برطانوی فضاؤں میں داخلہ بحال، برطانیہ نے بھی پابندیاں ختم کر دیں۔ پاکستان کا نام پروازوں کے لیے غیر محفوظ فہرست سے نکال دیا۔ پی آئی اے نے بھی برطانیہ کے لیے پروازوں کے لیے کمر کس لی، پروازیں اگست سے شروع ہونے کی امید۔ برطانوی ہائی کمشنر کا خوشی کا اظہار، کہا پاکستانی ایئر لائن کے ذریعے سفر کی منتظر ہوں۔ اور پنجاب میں مانسون بارشوں نے تباہی مچا دی، کچے مکان اور خستہ حال عمارتیں ڈھہ گئیں، کئی علاقے پانی پانی ہو گئے۔ مختلف حادثات میں بچوں اور خواتین سمیت 30 سے زائد افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔ لاہور میں 14 افراد جان سے گئے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں چھت گرنے سے 5، راون روڈ پر 3 افراد لقمہ اجل بنے۔ ہربنسپورہ میں کرنٹ لگنے سے 2 بچے ابدی نیند سو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر ہوا بازی خواجہ آصف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے برطانیہ کے لیے پروازوں کی بحالی پر مبارکباد دی، کہا ماضی میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پابندیاں لگیں، ملکی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ برطانیہ کے لیے پاکستانی پروازوں کا دوبارہ آغاز انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ پروازوں کے آغاز سے سیاحت کو بھی فروغ ملے گا، پاکستانیوں کے لیے سفری سہولت میں اضافہ ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی اور غلام سرور نے مل کر پی آئی اے کو قبرستان بنا دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے وزیر نے اپنے ہی ادارے پر الزام لگا کر پابندی کی دعوت دی تھی، جو ریاست کے خلاف مجرمانہ اقدام تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پابندی کے باعث قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا، کسی کو کلین چٹ نہیں۔ سابق وزیر کی تقریر ہی مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب زیادہ اعتماد کے ساتھ انکوائری اور احتساب کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارش، حادثات میں 7 افراد جاں بحق۔ ضلع بونیر کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے رابطہ سڑکیں متاثر، حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ سوات میں کچے مکان کی چھت گرنے سے 3 خواتین زخمی ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں گلیشیئر پھٹنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ پی ڈی ایم اے نے چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری کر دیا۔ حساس مقامات کی نگرانی اور انخلاء کی مشقیں یقینی بنانے کی ہدایت۔ چلاس میں ترتا پانی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند شاہراہ کراکرم جزوی بحال۔ نیامر میں رابطہ سڑکیں متاثر، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ لاہور میں رات بھر شدید بارش، واسا کاملا سڑکوں پر تھا۔ بارش کے چند گھنٹے بعد ہی پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہتی ہیں دوسری جانب پٹ سیاپا ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہا۔ علیمہ باجی روز نئی کہانی سناتی ہیں، ایک دن کہتی ہیں کپتان ڈٹ کے کھڑا ہے اور اگلے ہی دن رونا شروع کر دیتی ہیں۔ آج یا کل عالیہ حمزہ بہن کے ساتھ بیٹھوں گا، پارٹی میں کوئی نفاق نہیں۔ سلمان اکرم راجہ کی ڈسکہ میں گفتگو، کہا آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، یہ ماضی کا حصہ ہے۔ پی ٹی آئی وفد کی سانحہ سوات کے متاثرہ خاندان کے گھر آمد، وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے لواحقین کو 20-20 لاکھ روپے کے امدادی چیک دیے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی حکومت دکھ کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہے۔ علی امین گنڈپور نے سانحہ سوات کو ذاتی دکھ قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزارتوں کی کارکردگی ہر 2 ماہ بعد جانچنے کا اعلان، خراب کارکردگی پر تعدیبی کارروائی کا انتباہ۔ کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کارکردگی اور معیار پر پورا اترنے والے ہمارے سر کا تاج ہیں، جہاں کمی کوتاہی ہوگی اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے، کسی قسم کی تعدیبی کارروائی سے گریز نہیں کروں گا۔ وفاقی کابینہ نے ای او بی آئی کی پینشن میں 1 جنوری سے 15% اضافے کی منظوری دے دی۔ کینسر، امراض قلب اور زندگی بچانے والی دوائیوں کی درآمد پر مزید 5 سال تک اسناد دینے کا فیصلہ۔ جان بچانے والی درآمدی دوائیوں کی کھلے عام فروخت پر پابندی ہوگی۔ ادویات کی درآمد کے لیے لائسنسنگ اتھارٹی سے منظوری درکار ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ میں نون لیگ کی مخصوص نشستوں پر منتخب ممبران سے حلف لینے کے لیے درخواست پر سماعت۔
जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला ने कहा स्पीकर को हिदायत करते हैं मेंबरान से हलफ लें। एडवोकेट जनरल ने कहा अब तक हमने इनकार नहीं किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक PTI का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है, जिस पर वकील ने कहा फैसला हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। KP से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवार। अपोजिशन इत्तेहाद की PTI को 6 नशिस्तों की पेशकश। PTI तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। PTI फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। पीपल्स पार्टी ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए वजीर आला KP के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PPP नय्यर बुखारी कहते हैं शफाफ तहकीकात के लिए वजीर आला फौरी इस्तीफा दें। ये है तब्दीली के खैबर पख्तूनख्वा को करप्शन का गढ़ बना दिया गया। पाक बहरिया की कमांडेंट स्टाफ कॉन्फ्रेंस का नेवल हेडक्वार्टर्स में इनकाद। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। नेवल चीफ ने मार्काए हक के दौरान पाक बहरिया की नाकाबिल तस्खीर समंदरी दिफाई सलाहियतों को सराहा। तिजारत की रवानी, बंदरगाहों पर बिला तातुल ऑपरेशंस यकीनी बनाने के इक़दामात को सराहा। नेवल चीफ का मुमकिना रिवायती गैर रिवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर। नेवल चीफ ने बहरी निगरानी ऑपरेशंस के लिए ड्रोन्स, खुदकार कश्तियों की अहमियत पर जोर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार की चीनी वजीर खारजा से मुलाकात। CPEC समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर एतमाद का अदा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी रखने पर जोर। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज्जत की अलामत है। ये हमेशा तोहफे के तौर पर दी जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक वाली नंबर प्लेट बिला मुआवजा बतौर तोहफा आवाम को दी जाए। टैक्सेस और दीगर वाजिबात पर नजरसानी की जाए। डेवलपमेंट अथॉरिटी के 38 अफसरान की SPCA में तैनाती। MQM पाकिस्तान का अदालत जाने का ऐलान। कहा ये फैसला शहरी नौजवानों के हकूक पर डाका है। मुतसिबाना इकदाम के खिलाफ अदालती चाराजोई करेंगे। विफाकी हुकूमत सिंध के शहरी इलाकों से नाइंसाफियों का नोटिस लें। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं कराची में नौकरी करना सिंध के आवाम का हक है। हर मामले में जहरीला पहलू निकालना दुरुस्त नहीं। MQM नफरतें फैलाने से गुरेज करे। लियारी बगदादी में इमारत गिरने का केस। कराची की सेशन अदालत ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया SPCA के दफातर बंद थे इसलिए रिकॉर्ड नहीं मिला। दोबारा राब्ता करने पर बताया गया कि मुल्जिमों ने रिकॉर्ड गायब कर दिया है। SPCA के इजलास में भी मुल्जिमान ने रिकॉर्ड नहीं दिया। इमारत के मालिक को भी जेल भेज दिया गया। तफ्तीश के लिए JIT बन चुकी है। जज ने कहा अगर आप JIT की बात करते हैं तो फिर जमानत दे देते हैं, ये पेश हो जाएंगे। पैसे जमा कर लिए, बजट हमारे पास है। अब 2 साल काम करने के हैं। कराची के तमाम टाउन्स में काम शुरू करेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं K4 मंसूबे के अगले मरहले को मुकम्मल करना वफाक और वापडा की जिम्मेदारी है। K4 के मामले पर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी यक जबान है। मेयर ने जिला वस्ती में पहले IT पार्क का संगे बुनियाद रख दिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बयान पर लबकुशाई कर दी। मुर्तजा वहाब ने चंद रोज पहले शेरों के मुजस्समों की बरामदगी का दावा किया था। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं मैंने इन शेरों को मोहट्टा पैलेस से वापस मंगवाया था। शेरों की हवालगी के हवाले से मैंने मोहट्टा पैलेस को खत लिखा था। मैं जब मेयर बना तो फहीमुज जमान से इन शेरों के बारे में मालूम किया। ये शेर मेरे बचपन की निशानी थे, यहाँ हम खेला करते थे, मेरी वजह से ही वापस आए।
خواجہ آصف خود ہائیبرڈ وزیر دفاع ہیں، وہ تو کہیں گے کہ یہ ہائیبرڈ حکومت ہے۔ خواجہ آصف کے بیانات سے لگتا ہے نواز شریف سے دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نبیل گبول کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی اپنی مرضی سے جیل میں ہیں، چاہیں تو باہر آ سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں باہر آ کر ان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، وہ سیدھا وزیر اعظم ہاؤس جانا چاہتے ہیں۔ کراچی ڈیفنس میں اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کی تحقیقات۔ حمیرہ اصغر کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیل پولیس نے حاصل کر لی۔ تفتیشی ذرائع کا کہنا ہے اداکارہ کے اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے موجود ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مالی پریشانی کا شکار نہیں تھی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں فائرنگ سے شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ پولیس کے چاق چوبند دستے نے شہداء کو سلامی دی۔ گل محمد اور شہزاد خان یادگار پولیس چوک پر تعینات تھے۔ ایک دہشت گرد پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا، 2 زخمی ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ لکی مروت میں دہشت گردوں نے پنجاب جانے والی گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ کر دی، پنجاب کو گیس کی سپلائی معطل۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن، مختلف حملوں میں ملوث خارجی حمید اللہ جہنم واصل ورثاء نے لاش لینے سے انکار کر دیا۔ والد اور بھائی نے کہا حمید اللہ کے اقدام اسلامی روایات کے منافی ہیں۔ امریکی صدر اور امیر قطر کی آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوگی۔ خطے کی صورتحال اور غزہ جنگ بندی پر بات چیت متوقع۔ ٹرمپ قطری امیر کے اعزاز میں عشائیت دیں گے۔ قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی معاہدے تک پہنچنے کے لیے 24 گھنٹے کام جاری ہے۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 94 فلسطینی شہید۔ رفح میں امدادی مرکز پر حملے میں 2 فلسطینی لقمہ اجر بنے۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی زیر صدارت WMO کا سالانہ جنرل اجلاس پہلی بار جدہ میں ہوگا۔ WMO کا 23واں سالانہ اجلاس 6 سے 9 نومبر کو انٹر کانٹیننٹل جدہ میں منعقد ہوگا۔ صدر WMO سلمان اقبال، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز ارشد ستار اور صدر WMO مڈل ایسٹ کامران غنی کی جانب سے دنیا بھر میں میمن کمیونٹی کو شرکت کی دعوت۔ جدہ میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا۔ شرکاء میٹنگ میں شرکت کے ساتھ عمرے کی سعادت بھی حاصل کر سکیں گے۔ کراچی کی گرمی کے ستائے ٹھٹھا کی کینجھر جھیل کا رخ کرنے لگے۔ کینجھر جھیل وسعت اور گہرائی کی وجہ سے چھوٹا سمندر کہلاتی ہے۔ جھیل میں کشتی رانی کا بھی بندوبست کیا گیا، لوگ تیراکی بھی کرتے ہیں۔ مالدیوز میں اسٹنٹ مین نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اڑتے ہوئے پیراشوٹ اور تیز رفتار کشتی کے بیچ بندھی رسی پر چہل قدمی، توازن اور مہارت کا غیر معمولی مظاہرہ جس نے دیکھا دانت لیے بغیر رہ نہ پایا۔ اور ایشین انڈر 16 والی بال میں پاکستان کا شاندار کھیل، سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹا لیا۔ تھائی لینڈ میں جاری ایونٹ کے کلاسیفیکیشن راؤنڈ میں انڈونیشیا کو 3-0 سے پچھاڑ دیا۔ قومی ٹیم کل ایران سے مقابلہ کرے گی۔